کلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ ان تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج جمعے کا دن بھی ہے اور عید کا دوسرا دن بھی ہے، یعنی آج عید بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے۔ اللہ کے فضل سے، فقط اس کی توفیق سے ہی یہ ممکن ہوتا ہے۔ آج اسی مناسبت سے قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ فرمایا اس سے بہتر دین کس کا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے بہتر دین کس کا ہے جو اپنا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکائے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے حضرت ابراہیم کے دین کی اتباع بھی کی ہو جو ہر باطل سے جدا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بلکہ اپنے پسندیدہ بندوں کی پہچان کرائی کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اللہ کی اتباع، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور دین ابراہیمی کی اتباع کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا ہے۔ دین ابراہیمی دین اسلام ہی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین ابراہیمی ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ قربانی بھی سنت ابیکم ابراہیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمائے تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو دین اسلام میں حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی یادیں موجود ہیں، اور قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کی اتباع بھی کرے، فرما برداری کرے اور حضرت ابراہیم کے دین کی اتباع کرے، حنیفہ جو ہر باطل سے جدا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور پھر آخر میں فرمایا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ تو آج ہم نے اس لفظ خلیل پہ ہی گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ یہ سیزن قربانی کا سیزن ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے قربانی، جس کو ہم یوم النحر میں بیان کرتے اور اسی پہلو کی یاد ہم قربانی کے دن تازہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور پہلو ہے جس کو اس آیت میں بیان کیا۔ تو قربانی کا پہلو ہم نے قربانی کے دن بیان کر دیا، قربانی کے دوسرے دن اس دوسرے پہلو کو بیان کرنا زیادہ مناسب تھا، اس وجہ سے ہم نے اس آیت مقدسہ کا انتخاب کیا۔ تو خلیل کسے کہتے ہیں؟ یوں سمجھ لیجئے کہ محبت کرنے والوں میں سب سے زیادہ جو محبوب ہوتا ہے اسے حبیب کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تمام نبیوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حبیب ہیں، مطلب رب کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ حبیب سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں ہوتا۔ حبیب کے بعد جس کا درجہ ہوتا ہے وہ خلیل ہوتا ہے، اور خلیل کی تعریف کی محدثین نے، علماء لغت نے خلیل کی تعریف کی، فرمائے یہ خلل سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ خلل یا خلال، خلال کہتے ہیں جگہ کو، چھوٹی سی جگہ کو خلال کہتے ہیں۔ اب دانتوں میں بھی خلال کرتے ہیں نا، تو چھوٹی سی جگہ ہوتی اسی میں کرتے ہیں نا۔ فجاسو خلال الدیار، یہ قرآن مجید میں ہے، وہ شہر کی گلیوں میں داخل ہو گئے،
تو چھوٹی سی جگہ کو خلال کہتے ہیں۔ تو خلیل کو خلیل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو کسی کو اپنا خلیل بنا دیتا ہے، دل میں چھوٹی سی بھی جگہ نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے کی محبت آئے، اسی وجہ سے اسے خلیل کہتے ہیں۔ یعنی خلیل وہ ہوتا ہے جو محبت کی چھوٹی سی جگہ کو بھی بھر دیتا ہے، کہ اس کے دل میں، جس کے دل میں کسی سے ایسی محبت ہو جائے کہ جیسے خلیل کی محبت ہوتی ہے، پھر اس کے دل میں کسی دوسرے سے محبت نہیں ہوگی۔ اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت وقت تنگ ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، آئندہ ماضی میں بھی، استقبال میں بھی اس پر گفتگو ہوگی۔ تو خلیل کا ایک معنی ہوتا ہے چھوٹی سی جگہ۔ تو خلیل کو خلیل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو اپنا خلیل بنا لیتا ہے تو اس کی محبت اس کے دل میں ایسے بھر جاتی ہے کہ چھوٹی سی جگہ بھی دوسرے کی محبت کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے اسے خلیل کہتے ہیں۔ اور امام مظہری نے خلیل کی ایک دوسری تفسیر کی، فرمایا خلیل وہ ہوتا ہے، خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس سے ایک دوست اپنی راز کی بات بلا جھجک بیان کر دے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ کہ جس کے بارے میں معلوم ہو، یقین ہو جائے کہ یہ میری جتنی بھی بڑی بڑی رازیں ہوں، ان رازوں کو بغیر میری اجازت کے بیان نہیں کرے گا۔ وہ راز منتقل کرنا، راز بھی منتقل کرنا ایک ضروری امر ہوتا ہے نا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن راز کی امانت سب سے بڑی امانت ہوتی ہے۔ راز کی امانت سب سے بڑی امانت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی شخص تم سے کوئی راز کی بات کرے تو تم یہ سمجھ جاؤ کہ وہ تمہیں اپنا امین جانتا ہے، اور اس نے اگر کوئی راز کی بات تم سے کر دی تو اب وہ امانت ہے جو تم تک منتقل ہو گئی ہے، اب اس کی حفاظت زندگی بھر تمہاری ذمہ داری ہے۔ امام نووی نے لکھا، فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ چھوٹی سی عمر میں رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کام کے لیے بھیجا۔ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے پہلے حضرت انس بن مالک کو ایک کام کے لیے بھیجا، وہ جا ہی رہے تھے کہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو آواز دی اور بلا لیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کام بتایا، امی نے یہ کام دیا ہے، اس کام کے لیے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام بعد میں کرنا، پہلے میرا یہ کام کرو۔ وہ کام دیا اور حضرت انس بن مالک چلے گئے اس کام پر۔ ظاہر ہے کہ امی تو انتظار کر رہی تھی نا، ام سلیم ان کی والدہ ہیں، بڑی عاشقہ ہیں یہ بھی، ام سلیمہ بھی انتظار کر رہی ہیں۔ بہت دیر کے بعد جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آئے، والدہ نے پوچھا، غصے میں تھی، والدہ نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے، میرا کام کیا کہ نہیں؟ کہا کام تو ہو گیا، بہت دیر ہو گئی۔ کہا کہ کس وجہ سے دیر ہو گئی؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تھا۔ کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ کہا یہ راز ہے، بتانا نہیں ہے۔ تو پھر حضرت ام سلیم نے بیٹے کی پیشانی کو چوما اور فرمایا زندگی بھر یہ راز کسی کو بتانا مت۔ تو حدیث میں بس اتنی ہی باتیں، اب وہ راز کی بات کیا تھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ جو راز ہے نا، یہ امانت ہے۔ تو خلیل وہ ہوتا ہے جس سے بلا جھجک راز کی بات بیان کر دی جائے۔ تو اللہ نے اپنے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ایسا دوست بنایا کہ پھر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بغیر اللہ کی محبت کے علاوہ کسی دوسرے کی محبت تھی ہی نہیں، اور اللہ نے آپ کو ایسی راز کی باتیں بتائیں کہ کسی دوسرے کو نہیں بتائیں۔ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے نکالنا ہوگا نا، اس لیے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، جو ہم نے پہلے بتا دیا۔ دوستوں میں بھی درجہ بندی ہوتی ہے، ایک حبیب ہے، ایک خلیل ہے، ایک صدیق ہے، بہت سی درجہ بندی ہے اس میں۔ تو دوستوں میں سب سے جو قریبی دوست ہوتا ہے اسے حبیب کہتے ہیں، اس کے بعد جو دوست ہوتا ہے اسے خلیل کہتے ہیں، اس کے بعد جو دوست ہوتا ہے اسے صدیق کہتے ہیں، جیسے صدیق اکبر ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا ہے۔
تو خلیل کا معنی تو سمجھ گئے، یہ بھی بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا ایسا قرب عطا کیا، کسی دوسرے کو ایسا قرب عطا نہیں کیا، ایسی راز کی باتیں بتائیں کسی دوسرے کو نہیں بتائیں۔ اور حضرت ابراہیم کی محبت، اللہ کی محبت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایسی تھی کہ اس محبت کو اگر دیکھنا ہے تو ان کے لقب خلیل کو دیکھ لیجئے کہ خلیل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں محبوب کے علاوہ کسی اور کی محبت کے لیے ذرہ برابر بھی جگہ نہ ہو، اسے خلیل کہتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے! تو یہ بڑے بڑے مقامات آسانی سے تو نہیں مل جاتے نا۔ دنیا میں بھی جو کوئی شخص بہت بڑے عہدے پر پہنچ گیا تو آپ اگر اس سے پوچھیں کہ اتنے بڑے عہدے پر کیسے پہنچے تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے اس عہدے پر پہنچنے کے لیے، پھر یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو کسی کو بھی کوئی بھی عہدہ ملے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، محنت کے بعد ہی ملتا ہے نا۔ ہاں یہ بات ہے کہ دنیاوی عہدے میں کچھ گھپلے بازی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن دینی عہدے میں تو کوئی گھپلا نہیں ہو سکتا نا۔ دنیاوی عہدے میں تو کچھ لے دے کے بھی بندہ، کوئی ناکارہ بھی ہوتا ہے تو اسے کام کیا بنا دیا جاتا ہے، لیکن دینی عہدے میں یہ ہیرا پھیری تو نہیں ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا عہدہ دیا، اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں فرمایا، فقط ان کے لیے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اب خلیل کی تھوڑی سی تفسیر تو آپ نے سماعت فرما لی، اب خلیل آپ کو کیوں بنایا اب وہ بات ہے۔ اب آپ کو خلیل کیوں بنایا، اس پر مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ اس کے پس منظر میں 5 سے 6 روایات ہیں، جس میں سے ایک روایت ہم پیش کرتے ہیں، پھر آگے گفتگو ہماری جو ہے وہ اختتام ہو جائے گی، اور جو پیغام ہم دینا چاہتے ہیں وہ پیغام بھی انشاءاللہ پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسے اپنے رب سے محبت تھی، ویسے رب کی مخلوق سے بھی محبت تھی، رب کے بندوں سے بھی انتہا درجے کی محبت کرتے تھے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا نام ابراہیم ہے، اور ابراہیم کو اگر صاف لفظوں میں آپ پڑھیں تو ابراہیم کو صاف لفظوں میں پڑھیں تو معنی ہوگا ابو رحیم، انتہائی رحمت کرنے والا۔ ابو رحیم یعنی رحمت کرنے، یعنی مہربانوں کا باپ۔ ابو تو باپ کو کہتے ہیں نا، ابو عبداللہ، عبداللہ کا باپ، ابو القاسم، قاسم کا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے نا، آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ ابو عبداللہ تو عبداللہ کا باپ، تو ابو رحیم مہربانوں کا باپ یا بندوں کا باپ۔ یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بندوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے، ان کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ آپ کی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ محدثین نے لکھا، علماء نے لکھا، بلکہ امام شعرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تنبیہ المخترین میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بندوں سے ایسی محبت کیا کرتے کہ زندگی بھر آپ نے بغیر مہمانوں کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر آپ نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ فرمایا بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کوئی مہمان نہیں ملتا، دسترخوان لگا ہوتا اور مہمان کی تلاش میں باہر نکل جاتے، 3 میل تک مہمانوں کو تلاش کرتے، اور جب تک کوئی مہمان نہ مل جائے، کوئی مسافر، کوئی چرواہا، کوئی ایسا بندہ جو راستہ بھول گیا ہو، اسے لے کر آتے، دسترخوان پر بیٹھاتے، ان کے ساتھ کھاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے رب کی محبت میں کامل تھے، ویسے رب کے بندوں کی محبت میں بھی کامل تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کا محل تھا، ظاہر ہے کہ آپ بڑی مال و دولت والے تھے، بڑا محل تھا، اور محل میں کھانے کے لیے ہمیشہ دسترخوان لگا ہوتا، اور شاہراہ کے بیچ میں آپ کا محل تھا، آپ کا مکان تھا، تو آنے جانے والے لوگ جتنے مسافر ہوتے کھانے کے وقت میں وہاں آ جاتے، پیٹ بھر کے کھانا کھاتے۔ تو یہ جو دسترخوانوں کا سلسلہ چلا ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی چلا ہے، اور پھر بعد میں دین اسلام نے بھی اس کو اہمیت دی، تو یہ دین اسلام میں بھی ایک اہم کام کی حیثیت سے باقی ہے۔
تو دسترخوان لگا ہوتا اور مسافر آتے، ضرورت مند آتے، چرواہے بکریاں چرا رہے ہوتے، کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تو وہاں جا کر کھا لیتے۔ کہتے ہیں کہ یہی سلسلہ ہوتا، روزانہ سینکڑوں بکریاں ذبح کرتے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے۔ اچانک ان کے علاقے میں قحط سالی ہو گئی، بارش کا آنا بند ہو گیا۔ کئی سالوں تک جب قحط سالی ہو گئی تو اب آپ کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی۔ جیسے کوئی اچانک حادثہ ہو جائے تو فلاحی اداروں کے کام تو ذمہ داری تو بڑھ جاتی ہے نا۔ ہمارے ہاں بھی فلاحی ادارے کام کرتے ہیں نا بھائی، تو نارمل زندگی میں نارمل طریقے سے کام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی قدرتی آفات آ جائے خدا نخواستہ، تو ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا۔ تو ایسے ہی یہ جو قدرتی آفات ہیں، ایک قحط سالی ہو گئی تو اب ان کی ذمہ داری بڑھ گئی، دسترخوان مزید وسیع کر دیا۔ اناج کی بوریاں تھیں وہ خالی ہوتی گئی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اناج ختم ہو گیا، جانور ختم ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پریشانی میں ہیں کہ اب چند دنوں کی ہی غذا ہے، اس کے بعد مہمانوں کو کیا کھلاؤں، دسترخوان لپیٹ دیا جائے، یہ سوچ کے ہی غمگین ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا ایک دوست تھا مصر میں، وہ بڑا مالدار تھا، کبھی ضرورت پڑتی، غلے کی ضرورت پڑتی تو ان سے منگوا لیا کرتے تھے کہ غلہ دے دو، جب میرے ہاں غلہ آئے تو واپس کر دوں گا، یہ لین دین ان کا ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے غلام کو بھیجا اور کئی سواریاں اونٹ دے کر بھیجی، اور فرمایا، اس میں خط لکھا اپنے دوست کو کہ اس وقت ہم پریشانی میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دسترخوان لپیٹ دیا جائے، مہمانوں کی مہمان نوازی مسلسل ہوتی رہے، میری خواہش یہی ہے، اور میری اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں تم سے ادھار میں کچھ بوریاں غلہ کی طلب کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ساتھ آپ نے اونٹ بھی بھیجے۔ جب وہ خط اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ جس طرح سے تمہارے علاقے میں ان کے علاقے میں، اس نے بھی خط لکھا، اور خط میں تھا کہ جیسے آپ کے علاقے میں قحط سالی ہے، ویسے میرے علاقے میں بھی قحط سالی ہے، آپ دسترخوان کو چھوڑیں، اپنا آپ سنبھالیں، اور لوگوں کو چھوڑیں، اپنا آپ اپنی فیملی دیکھیں۔ ہمارے پاس تو اتنا ہی غلہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو کھلا پلا سکیں، اگر انہیں خود کو ضرورت ہوتی تو ہم غلہ دے دیتے، ان کے پاس تو اپنی ضرورت کے لیے تو غلہ ہے، اناج ہے، لوگوں کو بانٹنے کے لیے مانگ رہے ہیں، تو لوگوں کو بانٹنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے بھی ہاتھ کھینچ لیے۔ نہ جانے یہ قحط سالی کب تک چلتی رہے، اور ادھر اللہ کے نبی ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام انتظار کر رہے ہیں کہ غلہ آئے تو مزید اور مہمانوں کی مہمان نوازی آسانی کے ساتھ اور خوب ہی خوش دلی کے ساتھ کیا جائے، دسترخوان مزید وسیع کر دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ غلام نا امید ہو کر لوٹ رہے تھے، کہنے لگے آج تک ایسی نا امیدی ہمیں ہوئی نہیں ہے، اور جب ہم اپنے شہر سے چلے تو شہر والوں نے ہمیں چلتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت ابراہیم بھی ہماری انتظار میں ہیں، شہر والے بھی انتظار میں ہیں، علاقے والے بھی انتظار میں ہیں کہ وہ تو غلہ لے کے ہی آئیں گے، آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ اناج نہ آیا ہو، انہی پر آسرا ہے، انہی پر امید ہے۔ تو کہنے لگے ہم ایسی خالی اگر چلے گئے تو بڑی عجیب سی بات ہوگی، بڑی شرمندگی کی بات ہوگی۔ تو کہنے لگے کسی بھی طرح حضرت ابراہیم کے در تک تو پہنچنا ہے، ان کے مکان تک تو پہنچنا ہے، تو راستے سے ریگستان سے گزرے اور بوریوں میں ریت بھر لیے، بجریاں بھر لی، اور جانوروں پر لاد دیے کہ کم از کم جب علاقے سے گزر ہو، لوگ دیکھیں تو تھوڑی دیر کے لیے تو خوشی آ جائے، چلو بھائی اناج آ گیا، چلو بھائی غلہ آ گیا۔ تو کہتے ہیں جتنے اونٹ تھے تمام اونٹوں پہ انہوں نے بوریوں میں بجریاں بھر کے اونٹوں پر لاد دیے کہ دور سے دیکھنے سے ایسا لگتا کہ ایک مالدار قافلہ آ رہا ہے جو غلے سے اناج سے لدا ہوا ہے۔ جو بھی جس علاقے سے بھی گزرتے لوگ خوش ہوتے کہ چلو اب اناج آ گیا، ہمارے لیے کچھ دنوں تک مزید اور کھانے پینے کا سامان ہو گیا، کھانے پینے کی امید ہو گئی۔ تو کہتے ہیں یہی سلسلہ ہوتے ہوتے جب حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے غلہ تو کہیں دوری رکھ دیا،
یعنی ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر رکھا اور رکھ کے حضرت ابراہیم، اس لیے کہ انہوں نے ہیلا تو یہی کیا تھا تاکہ لوگوں کی نظروں میں شرمندگی نہ ہو۔ تو اب لوگ تو خوش ہو گئے جب ان تک پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا کہ انہوں نے تو انکار کر دیا اور اسی انکار کی وجہ سے ہم خالی ہاتھ آ گئے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور تفکرات کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوئے ہی ہوئے تھے، آپ کی اہلیہ بھی غلہ کا انتظار کر رہی تھیں، تو آپ نے جب دیکھا کہ اونٹوں پر یہ بوریاں لدی ہوئی ہیں، آپ یہ سمجھی انہیں تو خبر نہیں تھی کہ معاملہ کیا ہوا، تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہا حضرت اسحاق کی والدہ ہیں، اور بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے سب کی دادی بنتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں سب کے دادا حضرت ابراہیم بنتے ہیں، حضرت سارہ دادی بنتی ہیں، جیسے حضرت ہاجرہ رسول اللہ کی دادی بنتی ہیں، حضرت اسماعیل رسول اللہ کے دادا بنتے ہیں۔ تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ بوریاں تو ہیں، چلو اب اس میں سے اناج لیتے ہیں اور مسافروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ اب جب بوریوں کو کھولتی ہیں تو انواع اقسام کے اناج کے دانے بوریوں میں بھرے ہوئے ہیں، کسی میں گندم، کسی میں جو، اس زمانے میں جو کھانے کی اشیاء ہوتی تمام اشیاؤں سے ساری بوریاں بھری ہیں، خوش اس میں سے اناج نکالا اور مختلف روٹیاں بنائیں، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے تو عمدہ اقسام کے کھانوں کی خوشبو آنے لگی، روٹیوں کی خوشبو آنے لگی، تو پوچھا کہ یہ روٹی کہاں سے؟ حضرت سارہ کو بلایا اور پوچھا یہ روٹی کہاں سے؟ فرمایا یہ تو اسی غلے سے ہے جو آپ کے مصری دوست نے بھیجا ہے۔ اب سمجھ گئے، فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، یہ مصری دوست کا کھانا نہیں، عرشی دوست کا کھانا ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے آپ کی اس ادا کو پسند کر لیا، اس وجہ سے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا دیا ہے۔ تو یہ ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیل بننے کا واقعہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جہاں قربانی ہے نا، آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے قربانی، اسی پہلو کی یادگار کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے مہمانوں کی مہمان نوازی، جس سے ہم بھاگتے ہیں۔ اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہماری شکنوں میں بل آ جاتی ہیں، ہمارا چہرہ بدل جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنتوں میں سے ایک سنت ہے، آپ کا ایک عظیم طریقہ ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس طریقے پر خوش ہو کر اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ تو ایک روایت ہے نا، حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی روایت ہے، جبریل امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا اے جبریل، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنایا؟ تو فرمایا لِإِطْعَامِ الطَّعَامِ یا محمد، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل اس وجہ سے بنایا کہ وہ اپنے لوگوں کو بہت کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو جیسے ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سنت قربانی ہے، ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مہمانوں کی مہمان نوازی ہے، اور یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ۔ ابھی تو وقت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گفتگو کریں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی ایک حدیث سن لیجئے جس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑی کتابیں پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، مدینہ تشریف لائے اور لوگ جوک دا جوک آپ پر مسلمان ہونے لگے، یہودی گھبرائے اور کہنے لگے سب وہیں چلے جائیں گے تو ہمارے پاس کون رہے گا، ہمارا عقیدہ خالی ہو جائے گا، ہمارے عقیدے والے یہاں ختم ہو جائیں گے۔ تو عبداللہ بن سلام کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ تم تو ہمارے بہت بڑے پیشوا ہو، امام ہو، بہت بڑے عالم ہو، جاؤ جا کر دیکھو کہ یہ سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے جو لوگوں کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام بڑے غرور کے ساتھ چلے کہ یہ جھوٹا نبی ہوگا، میں چند سوالوں میں ہی اسے چت کر دوں گا، چند سوالوں میں ہی اسے
ہرا دوں گا، لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔ چنانچہ چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر بیٹھ کر لوگوں میں گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَىٰ وَجْهِ النَّبِيِّ، جیسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، عرفت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، میرے دل نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ہرانے آئے تھے، خود ہی دل ہار گئے، فوراً ہی مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے سے پہلے فرماتے ہیں کہ فَقَانَ أَوَّلُ كَلَامٍ تَكَلَّمَ بِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بات جو میرے کانوں تک آئی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ لوگوں کو درس دے رہے تھے اور فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بالسلام۔ رسول اللہ فرما رہے تھے لوگوں سلام کو عام کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس بالنیام، اور جب لوگ سو رہے ہوں رات کے آخری پہر اللہ کی عبادت کرو، ادخلوا الجنۃ تدخلوا الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات جو میرے کانوں تک رسول اللہ کی آئی اس میں بندوں کو کھانا کھلانے کا ذکر تھا کہ کھانا کھلاؤ۔ لہذا اب ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہمارے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ عیدوں کے ایام میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی بھی خوب کیجیے، اس میں بڑی برکتیں ملیں گی۔ آخری بات جس کو امام رافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین میں لکھا، انتہائی خوبصورت بات۔ امام رافعی فرماتے ہیں میری عادت تھی کہ میں ادھر ادھر جایا نہیں کرتا تھا، بالخصوص عورتوں سے ملاقات تو بالکل ہی میرے مزاج میں نہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ایک خاتون کے پاس ایک ایسی بکری ہے جس کے ایک تھن سے دودھ نکلتا ہے اور ایک تھن سے شہد نکلتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات ہوتے ہوتے ان تک پہنچی تو کہنے لگے کہ مجھے ادھر ادھر آنا جانا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی جب میں نے یہ کرامت سنی تو میرے دل نے کہا کہ یہ کرامت تو عجیب چیز ہے، اسے دیکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں میں سفر کر کے اس تک پہنچا، اس خاتون تک پہنچا اور میں نے راستے سے ایک کٹورا لے لیا دودھ کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے کہا کہ خاتون میں یہاں فقط اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس ایک بکری ہے جس کے ایک تھن سے دودھ آتا ہے دوسرے تھن سے شہد آتا ہے، یہ بات میں نے سنی ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ فرمایا ہاں یہ میری بکری کی کرامت ہے، یہ حقیقت ہے۔ لوگ آتے ہیں زیارت کرنے آتے ہیں تو کہا کہ میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں، سامنے بکری بندھی تھی دکھا دیا، کہا کہ اس میں سے میں دیکھنا چاہتا ہوں دودھ اور شہد بھی نکلتا ہے، کٹورا تو ساتھ ہی تھا تو انہوں نے نکال کر دکھایا کہ ایک تھن سے دودھ نکلتا ہے اور ایک تھن سے شہد نکلتا ہے۔ تو جب یہ تسلی ہو گئی تو پھر ان کے سامنے بیٹھ گئے، فرمانے عرض کرنے لگے مجھے بتائیں کہ اس کی یہ کرامت کیسے ہے، یہ کیسے اتنا بڑا مقام و مرتبہ انہیں آپ کو حاصل ہوا؟ تو عرض کرنے لگی کہ میرے پاس ایک ہی بکری تھی اور بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور شوہر بھی تھا میرے پاس۔ بقرعید کا دن آیا تو شوہر نے کہا کہ اور لوگ قربانی کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ بکری ہے ہم بھی اسے ذبح کرتے ہیں۔ تو بیوی کہنے لگی، خاتون نے کہا کہ ہم پر قربانی واجب نہیں ہے، یہی ایک بکری ہے اسی سے ہمارا گزارا ہوتا ہے، بچوں کے لیے دودھ وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، اس کو اگر ذبح کر دیا جائے تو ہمارے پاس تو اور کوئی دوسرا آسرا نہیں ہے، ہم پر قربانی واجب بھی نہیں ہے۔ تو شوہر خاموش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اسی شام کچھ مہمان آئے، جیسے عید میں آتے ہیں نا مہمان، بھائی بہن آتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ آتے ہیں۔ اب تو لوگ ذرا دور دور رہنے لگے ہیں، سوشل میڈیا پہ قریب ہو گئے اور ایسے ہی دور ہو گئے نا، ورنہ ایسا پہلے زمانے میں نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ تو کچھ مہمان آئے، اب جب مہمان آ کر بیٹھے تو شوہر نے بیوی سے کہا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، یہی ایک بکری ہے۔ کہا قربانی تو نہیں ہو سکتی لیکن مہمانوں کے لیے تو بکری کو ذبح کرنا ہے۔
تو کہا اگر بکری ذبح کر دیں گے بچے روئیں گے، تو کہا اس کے علاوہ تو کوئی دوسری چیز نہیں ہے؟ کہا ٹھیک ہے بکری ذبح کریں، اس دیوار کے پیچھے چلے جائیں تاکہ بچے نہ دیکھیں۔ تو کہتے ہیں شوہر بکری کو لے کر گیا، چھڑا لے کر بکری کو ذبح کرنے کے لیے گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد خاتون تو دیوار کی ادھر ہی تھی نا، خاتون نے دیکھا کہ وہی بکری دیوار پر چلتے ہوئے ان تک آ رہی ہے، اور اس نے ایک جمپ لگائی اور خاتون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تو خاتون کہنے لگی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ شوہر سے چھوٹ کے بھاگ گئی ہو، یہ بکری تو شوہر لے کر گئے اسے ذبح کرنے کے لیے، یہ تو دیوار پھاند کر جمپ لگا کر مجھ تک آ گئی۔ تو پھر کان پکڑ کر جب شوہر کے پاس لے کر گئے تو دیکھا شوہر تو بکری ذبح کر رہے ہیں۔ کہ جب یہ وہ بکری ہے تو یہ کون سی ہے، اور دونوں ایک ہی جیسی ہے؟ تو شوہر نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں عطیہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو کوئی خاص بات ہوگی۔ اب جب دودھ نکال کر دیکھا تو اس میں سے ایک سے دودھ نکلتا ہے اور ایک میں سے شہد نکلتا ہے۔ تو پھر جب لوگوں کو خبر ہوئی، لوگ آئے اور لوگ پوچھتے تو کہتے یہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے صلے میں اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، اور فرمایا کہ لوگوں ہمیشہ مہمان نوازی کیا کرو، اللہ تعالیٰ ایسی ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، ہمیں سننے میں بھی کتنا لطف آیا، بولنے میں بھی کتنا مزہ آیا۔ لہذا مہمانوں کی مہمان نوازی سے کبھی پیچھے نہ رہیں، انشاءاللہ اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ عید بقرعید میں ہمارے ہاں تو ہم تو ایسے بددل اور ایسے خشک مزاج ہو گئے ہیں کہ اگر سگے بھائی بہن بھی گھر میں آ جائیں نا تو منہ بنا لیتے کہ خرچہ کرنے کے لیے آ گئے، ایسے ہی گھر میں اخراجات نہیں ہیں اور کچھ مزید اخراجات، کچھ خرچہ کرنے کے لیے، کچھ مزید اور معاملات ہمارے خراب کرنے کے لیے آ گئے۔ ایسا نہ سوچیں، اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ بالخصوص بھائیوں کو بہنوں کو دعوت دے کر بلایا کریں، ہفتے میں مہینوں میں، کہ بھائی آ جاؤ۔ 4-5 بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ایک آدھ کو مہینے میں آپ بلا لیں، آؤ ساتھ بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، اور اس میں تکلفات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مہمان آ جائے تو جتنا ہے وہی پیش کر دیا کرو، تکلف نہ کیا کرو، اور مہمانوں سے بھی کہا گیا جو دسترخوان پہ آ جائے وہی کھا لیا کرو، مزید کچھ اور طلب نہ کیا کرو کہ آپ مہمان بن کر گئے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا وانا کھا لیا تو پھر کہنے لگے بھائی آم کا سیزن ہے، کچھ آم تو کاٹ کر لاؤ۔ تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو، جو آ گیا وہی کھا لو اور اللہ کا شکر ادا کر لو۔ اسلام نے دونوں طرف سے توازن رکھا ہے، لہذا جس طرح سے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا طریقہ قربانی ہے، ویسے ہی طریقہ مہمان نوازی بھی ہے۔ اس طریقے کو ہم بھول چکے ہیں۔ اس کو کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ کی جیب خالی ہو جائے گی، آپ کے راشن میں کمی آ جائے گی۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تو بزرگوں کا طریقہ ہے نا، فرماتے ہیں کہ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، اپنی روزی خود لے کر آتا ہے۔ کس طرح سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی آپ نہیں جانتے۔ اڑوس پڑوس کے لوگ بھی آ جائیں ان کی بھی خاطر کیجئے، بالخصوص اپنے آ جائیں، چاچا ہیں، تائے ہیں، ماموں ہیں، مامی ہیں، خالائیں ہیں، بھائی بہنیں ہیں۔ عید و بقرعید میں، عیدوں کے ایام میں جب ساتھ بیٹھتے ہیں تبھی معلوم ہوتا ہے کہ عید ہے، ورنہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ صرف آپ سوشل میڈیا پہ چلا لیں تو عید ہو جاتی ہے؟ ایسی تو کچی عید ہوتی ہے، خشک عید ہوتی ہے۔ سب مل کر بیٹھتے ہیں، سب کھاتے ہیں، کچھ گفتگو ہوتی ہے، پھر اچھا لگتا ہے، عید کا سا سما لگتا ہے نا۔ تو یہ طریقہ اب ہمارے درمیان سے آہستہ آہستہ نکل رہا ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے تھے کہ جن کے باپ مر جائیں تو بہنوں کے لیے بھائی کا گھر پھر باپ کا گھر ہو جاتا ہے۔ تو بالخصوص ہمارے ہاں جو ہے نا، اگر بھائی کے گھر میں شادی شدہ بہن 4 بچے لے کر آ جائے تو اس کے لیے تو قیامت کی کھڑی ہو جاتی ہے کہ اپنا پورا ہوتا نہیں، اب یہ بھی آ گئی، اب اس کے بچوں کو کون سنبھالے، شوہر کو کون سنبھالے۔ یہ کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لائیے۔ آپ اس خوش دلی کے ساتھ یہ عمل کر کے دیکھیے، جس طرح اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا آپ کو بھی اپنا دوست بنا لے گا، اور جس طرح اس بکری میں برکت آئی نا، آپ کی ہانڈی میں بھی برکت آ جائے گی۔ ضرورت یہ ہے، فقط یہ ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ مہمان نوازی کریں، اور یہ جو طریقہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے اب اس طریقے کو دوبارہ رائج کریں۔ بلکہ بزرگان دین کا تو طریقہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ تمہارا کھانا جو ہے نا نیک لوگ کھائیں، یہ خیال کیا کرو، اس میں زیادہ برکتیں ہیں۔
پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہوتا تھا، مسجد سے نماز پڑھ کر چلے تو نمازی نے نمازی بھائی کا ہاتھ تھام لیا، کھانے کا وقت ہے ظہر کی نماز پڑھنے چلے، پڑھ کے باہر نکلے تو ہاتھ تھام لیا، چلیں آج میرے گھر کھانا کھائیں، دوسرے نے آج میرے گھر کھانا کھائیں۔ تو اس طرح سے محبت بڑھتی ہے، دو نوالا اگر آپ کسی دوسرے کو کھلا دیں گے آپ میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔